ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اہمیت علم، اور لائیو کالز کھول دی جائیں گی، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں، ہماری آواز جہاں تک جا رہی ہے، اور ہمارے جو ناظرین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو ان کے لیے ہم بتاتے چلیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک اہمیت علم ہے۔ آپ ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، اور مبارکباد دیتا چلوں آج 24 رجب کی جنگ فتح خیبر کی آپ تمام مومن و مومنات، مسلم و مسلمات کو مبارک ہو۔ آج بہت اہم دن ہے، اور ہمارا ٹاپک چونکہ اہمیت علم ہے تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ بغیر کسی بھی واقعے کو، کسی بھی مارکے کو، کسی بھی واقعے کو بغیر علم کے، بغیر نالج کے آپ نہیں سمجھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے اس کو۔ تو آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اہمیت علم کے اوپر، اور رسول کے قول سے ہم آغاز کریں گے اپنے سیگمنٹ کا، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے زندگی کو علم کی طلب میں صرف نہیں کیا تو گویا اس کی زندگی تمام ضائع ہو گئی۔ تو اہمیت علم، اور بہت مشہور اور معروف قول ہے رسول کا، کہ اس میں حدیث ہے کہ آپ نے سب نے سنی ہوگی کہ علم حاصل کرنا تمام مسلمان مرد اور عورتوں پر لازم ہے۔ تو اب اس میں دو چیزیں تو بہت واضح یہ ہو رہی ہیں کہ دیکھیں اس میں کوئی اسٹیٹس کی کوئی قید نہیں ہے، کہ اس میں کوئی امیر کا، اس میں کوئی غریب کا، اس میں کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہے، سب پر لازم ہے، سب اچھا پر۔ امیر اور غریب کا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ دیکھیں تعلیم تو آج کل کی اہم ضروریات ہے۔ ہاں، تعلیم تو اہم ضرورت ہے، تو پور پیپلز ہوں، رچ ہوں یا مرد عورت، یہ تو دیکھا نہیں جاتا۔ علم تو حاصل کرنا ہے تو سب کو کرنا ہے، لیکن علم حاصل کرنا اتنا مشکل ہے کہ اگر علم کی اہمیت کا اندازہ لگائے نا تو بہت ہی مشکل ہے، اور اتنا ہی علم حاصل کرنا بھی مشکل ہے۔ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں دو چیزیں جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کہ اس میں کوئی اسٹیٹس کا وہ نہیں ہے، کہ اس کے اندر آپ کی کوئی عمر کا قید نہیں ہے۔ دوسری چیز سب سے بڑی یہ ہے، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ علم دین میں یہ جو بہت بہترین چیز ہے، بلکہ علم کوئی سا بھی ہو، چاہے وہ دنیاوی علم ہو، کسبی علم ہو آپ کا، یا روحانی علم ہو آپ کا، دینی علم ہو، علم فقہ ہو، اس کی بھی کئی برانچز ہیں، کوئی سا بھی علم ہو، اس کی کوئی عمر کی قید نہیں لگائی گئی۔ یہ کہا کہ تم سب پر واجب ہے، جب تک تمہاری زندگی ہے، حیات ہے، تم علم حاصل کرتے رہو، اس کی جستجو رہو۔ تو جہاں جستجو کی بات آئی تو میں اس کو ایک اور قول آپ سے نبی کریم کا شیئر کروں گا تاکہ اور بات واضح ہو، کہ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسلام کی حفاظت کے لیے علم کی تلاش میں ہو اور اسی حالت میں مر جائے تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان 1 درجے کا فاصلہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا کہ اہمیت علم کتنی ہے، کتنی شدت کے ساتھ اسلام تقاضا کر رہا ہے علم حاصل کرنے کا، علم حاصل ہو اور اس کی جستجو ہو۔ بالکل، علم کی بھی 2 قسمیں ہیں، اور یہاں بھی حضرت علی کا بہت خوبصورت قول ہے کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو طبیعت میں ڈھل جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو صرف سن لیا جاتا ہے، اور سنا یا اس وقت تک کام نہیں آتا ہے جب تک مجاز کا جز نہ بن جائے۔ سنا علم تو سنا ہوتا ہے نا، اس پہ ہم جب تک انسان کی اپنی صلاحیتیں نہ ہوں، سنا ہوا علم پہ عمل کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو علم حاصل کرو، مطلب جو پراپر علم ہوتا ہے، دینی دنیاوی دونوں علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بلکہ تعلیم کا جو ہے وہ اولین مقصد ہمیشہ سے انسان کی ذہنی، جسمانی اور روحانی نشو و نما کرتا ہے۔ اگر ہم آج کل کے دور سے بات کریں تو دراصل اس کی روحانی اہمیت کہیں کھو چکی ہے، اور اس کی جگہ جو ہے وہ آج کل کی تعلیم صرف اس لیے حاصل کی جاتی ہے تاکہ کچھ اچھی نوکری مل سکے۔ ہوتا ہے اگر آپ نالج نہیں حاصل کریں گے تو آپ اپنا فیوچر بھی نہیں بنا سکتے، جاب کے لیے بھی تو آپ کو اوبیسلی دیکھیں اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح ہے کہ جابس کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو دونوں علم جو ہے وہ درکار ہوتے ہیں، بالکل، کیونکہ آپ نے ساری باتیں لائف بھی چلانی ہے، اپنا گھر بھی رن کرنا ہے، اپنے معاشرے میں بھی آپ کا ایک اسٹیٹس ہونا چاہیے، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں دنیاوی علم بھی ہے، اس کے ساتھ جو دینی علم کی اہمیت جو بیان ہو رہی ہے اس لیے کہ ایک کمپلیٹ انسان کو بننے کے لیے مختلف چیزوں کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ مطلب آپ نے دنیاوی علم ماشاءاللہ بہت اچھا آپ دیکھ لیا، آپ پریکٹیکلی آپ نکلیں اور باہر دیکھیں کہ دنیاوی علم تو دیندار، غیر دیندار، مسلم، نان مسلم سبھی حاصل کرتے ہیں، مگر اس کے اندر آپ آداب اور تمیز اور یہ چیزیں جو ہیں یہ نکھار پیدا کرتا ہے دین، علم دین۔ بالکل، انسان کی پرسنالٹی جب بھی پتہ چلتی ہے، جب انسان کو ایک دفعہ نظر میں دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی کہتا ہے نا انسان پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ ویل ایجوکیٹڈ ہے یا نہیں ہے، اس کے بیٹھنے کا، اٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، ایون بات کرنے کا انداز بتا دیتا ہے کہ وہ تعلیم یافتہ انسان ہے یا نہیں، کیونکہ اوبیسلی جب آپ تعلیم حاصل کریں گے، علم حاصل کریں گے، جب بھی آپ کے اندر چینجز بھی آئیں گی،
جب آپ بات کریں گے آپ کا نیچر بھی تو اسی چیز سے بلانگ کرتا ہے نا، کہ گھر کا ماحول بھی، ایون گھر میں جو ماں باپ بھی تربیت دیتے ہیں وہ بھی تو ایک تعلیم ہی ہوتی ہے نا. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کی جو تربیت اور تعلیم شروع ہوتی ہے بیسکلی گھر سے ہوتی ہے، گھر سے ماں ہوتی کی ہے، گود بالکل سے شروع ہوتی ماں ہے. کی وہ گود سے. پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے بالکل اولاد کے لیے. بالکل وہاں سے آپ کی تعلیم شروع ہوتی ہے، تربیت شروع ہوتی ہے. جتنی آپ میں استطاعت ہوتی ہے آپ اتنا ہی سیکھتے ہیں نا. اب وہ آپ کو پہلے الفاظوں سے شروع ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے آپ کی بات سمجھ میں آنے لگتی ہے، پھر آپ مطلب اگر آپ اس چھوٹے انیشیل اسٹیج سے سٹارٹ کریں تو بچہ جب 2-3 سال کا ہے نا ہوتا ہے نا، وہیں سے شروع ہوتا ہے سارا معاملہ. پھر یہ کہ اس کو پھر بھیجا جاتا ہے دنیاوی علوم کے لیے، عصری علوم لے تاکہ اس کے کیا پیشہ اختیار کرے گا. مراحل ہیں انسان کے تمام. پھر وہ کرتے ہوئے اس کے اندر جو اسلام زور یہ دے رہا ہے کہ تم ان تمام چیزوں کے ساتھ بچہ جیسے جیسے مختلف اسٹیجز میں آتا ہے اس میں دین کی تعلیم کی اہمیت اتنی ضروری ہے کہ اس سے شعور اور تمام چیزیں اور تمام آپ کا دین آپ کی سمجھ میں نہیں آتا جب تک آپ ان چیزوں کو تمام چیزیں نہیں دیکھتے. آپ سویلائز ہی نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک ہے نا. کیونکہ ڈگریوں کے انبار لگانا ایک الگ چیز ہے اور پراپر ایک شعور پیدا ہونا اور چیزوں کو سمجھنا، معرف کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا، حدیث کو سمجھنا. کیونکہ آپ ایسی بہت سارے لوگ دیکھیں گے جو کہ ہمارے پاس کثرت سے پائے جاتے ہیں، جیسے کہ جنہوں نے ہزاروں مجالس سن رکھی ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ اگر ایک بہت بڑی درسگاہ ہے یہ، اگر آپ کسی یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں، آپ اگر پوری اپنی زندگی کے تمام لیکچرز کا بھی آپ وہ لگائیں ہیں، آپ اگر وہ تمام لیکچرز کا بھی جو ہے وہ حساب لگائیں تو وہ چند سو میں بنتے ہیں کہ جتنی آپ نے کلاسیں لی ہوں گی. ٹھیک ہے. مگر ایسے لوگ آپ کو فراوانی کے ساتھ ملتے ہیں جنہوں نے ہزاروں لیکچرز اور مجالس و دروس اٹینڈ کیے ہیں اور یہ سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے. جیسے ہم نے پہلے ہی شروع میں عرض کیا کہ جو علم کے لیے جو ہمیں پاس جو ہم نے حدیث سرنامے کلام رکھے اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی عمر کا کوئی ایج کا کوئی دخل نہیں ہے. علم حاصل کرو، کرتے رہو، تم علم حاصل کرو، جستجو میں لگے رہو. کیونکہ علم کی بہت برانچز ہیں. آپ حدیثوں میں دیکھیں گے، ہم تو سرسری اوپر سے اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. ڈیپلی اگر آپ اس پر ریسرچ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ مولا علی نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے اتنے علم کے باب عطا کیا اور میں نے اس کے اندر سے اتنے مزید شگافتہ کیا، وہ ہزاروں میں چلے جاتے ہیں. تو وہ اب آپ کہاں تک جو ہے آپ کی زندگی تو بہت کم ہے، اس میں لگے رہو تو اس میں عمل بھی کرو. آج کل کے بچوں کی جگہ نارمل سی بات دیکھی جائے، آج کل کے دور میں بچے جاتے ہیں، ٹھیک ہے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو لرننگ چیزیں ہوتی ہیں نا جس کو یاد کرنا ہوتا ہے تو وہ بچے رٹتے ہیں. رٹ کے ایگزام دے دیا، ہاں بھائی پاس ہو گیا، صحیح ہے. رٹنا نہیں ہے اس کو، تعلیم حاصل کرنا کہتے ہی نہیں ہے. آپ نے ایگزام تو پاس کر لیا لیکن آپ میں نالج نہیں آئی، آپ نے وہ چیز سمجھی نہیں. سمجھ کے کیا جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ کی جو چیز سمجھی وہ آپ کی لائف میں بھی کام آتی ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا لیکچرز وغیرہ، تو ٹھیک ہے ہم لیکچر سنتے تو ہیں، اس پہ عمل بھی کریں. لیکچر سن کے تو آ جاتے ہیں، بیسیکلی اس پہ بھی ہمیں لیسن ملتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے کیونکہ درسگاہ ہے وہ، تو ہمیں وہاں سے بھی تعلیم ہی ملتی ہے. ہم وہاں سے کچھ لے کے اٹھیں، اور جب لے کے اٹھیں تو اپنی اس پریکٹیکل لائف میں اسے استعمال بھی کریں، اس کو یوز بھی کریں. کیونکہ علم دیکھیں اب جب آپ حاصل کرتے ہیں تو بیسکلی آپ اسی لیے آپ کو جو ہوتی ہے اسی لیے حاصل کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اس کی اپلیکیشن کریں. بالکل اس کو آپ کریں. دیکھیں قرآن کے بارے میں بار بار حدیث میں آیا کہ اس میں غور کرو، تدبر کرو، اس میں فکر کرو، اس پہ غور کرو، اس میں اس کو دیکھو، اس پہ غور و فکر سے اس کو اور زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت توجہ کے ساتھ متوجہ ہو کہ اس میں خدا کیا کہہ رہا ہے. اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ تم اس میں سے چاہے ایک آیت نکال کر اپنے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ کرو اور اس کی اپلیکیشن ہو تو تمہاری زندگی میں چینج ضرور آئے گا. جیسے کہ مجھے قول یاد آ رہا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. آپ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رات کو اپنا محاسبہ کر کے نہ سوئے. مطلب پورے دن آپ نے کیا امور انجام دیے ہیں، اچھے برے جو بھی ہے، تو رات میں انسان سونے سے پہلے ایٹ لیسٹ کم از کم اپنے آپ کو کچھ ٹائم تو دینا، اپنے لیے بھی تو ہو. ہم اپنے تمام رشتوں کے لیے، تمام ایکٹیویٹیز کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں. پورے دن نوکری کرتے ہیں، 8-10 گھنٹے کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، بہت ایکسٹرا چیزوں کے لیے کرتے ہیں. کم از کم انسان کو اپنے تزکیے کے لیے، اپنی جو ہے وہ معرفت بڑھانے کے لیے. اچھا ایک کال ہے، ہم اپنے ٹاپک کو جاری رکھیں کہ کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی صاحب. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ اور میری بہن جو بیٹھی ہوئی ہیں، آپ دونوں کو میرا سلام عرض ہے آپ کی خدمت میں. شکریہ. وعلیکم السلام. میں حافظ عثمان بات کر رہا ہوں سلاؤ سے. حافظ عثمان صاحب کیسے ہیں سرکار؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ
آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. الحمدللہ. فرمائیے. موسوی صاحب آپ کا پروگرام ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، ہم اور ہماری بیگم، اور ماشاءاللہ ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو انفارمیشنز ہم لوگوں کے ساتھ، پبلک کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یہ واقعی بہت ہی زیادہ محنت طلب کام ہے، اور اس کی اشد ضرورت تھی ان تمام معلومات کی، جو کہ کسی بھی چینل سے جو ہیں وہ ساری اکٹھی ایک ساتھ میں یہ معلومات حاصل کرنا دشوار ہے. بہت شکریہ. اور اس کے بعد میں یہ آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے آپ کا پچھلا پروگرام جو پچھلے لاسٹ ویک تھا وہ ہم ملاحظہ کر رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے، اور بڑا اچھا پروگرام آپ کا رہا. اس میں جو آپ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو فرمائی تھی اور ان کی مثالیں دی تھی، وہ نہایت بہت ہی مطلب کہ معلومات انفارمیشن تھی، اور بہت اچھا اس کا جو ہے وہ اثر یقیناً گیا ہوگا. میرا اس حوالے سے آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ حضرت اویس قرنی کا حال ہی میں ہم نے یہ سنا کہ شام میں جو ہے وہ ایک گروپ نے ان کے روضے کو، ان کے قبر مبارک کو جو ہے وہ بے حرمت کی، اور بہت زیادہ ان کے یعنی وہاں پہ بلاسٹ کیا گیا، اس کو ڈھا دیا کمپلیٹلی، ان کے روضے کو جو ہے وہ سبوتاش کر دیا گیا. تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ وہاں پر جو گروپس فائٹ کر رہے ہیں اس وقت، اور وہ دونوں گروپ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، چاہے وہ حکومت کا گروپ ہو چاہے وہ اینٹی گورنمنٹ گروپ ہو، وہ دونوں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دونوں نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. اور جن لوگوں نے یہ کارروائی کی تھی یقیناً سب لوگ جانتے ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کی موجودہ جماعت سپہ صحابہ، وہ کسی اور نام سے کام کر رہی ہے مختلف ملکوں میں، یہ وہی لوگ تھے، یہ تکفیری لوگ تھے، یہ سب جانتے ہیں، یہ بات آیا ہے، یہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ جو دم بھرتے ہیں صحابہ کا، جو نعرے لگاتے ہیں صحابہ کے، آخر یہ لوگ کیسے صحابہ کو ماننے والے ہیں کہ جو صحابی رسول، وہ صحابی رسول کے جس نے زیارت بھی نہیں کی رسول اللہ کی لیکن اپنے دانت شہید کر لیے، صرف یہ سن کے غزوہ احد میں ایک دندان مبارک شہید ہوا ہے. وہ صحابی رسول جو ہیں وہ ان کی مقبرے کو، ان کے روضے کو جو ہے وہ اس طرح سے سبوتاش کر دیا گیا. یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس قسم کے سپہ صحابہ ہیں، یہ کون سی قوم ہے، یہ کون سے لوگ ہیں، یہ بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ کون سی مخلوق ہے زمین کے اوپر، یہ اللہ اکبر، جو کہ ایسے جیت اور بزرگ صحابہ کرام کو جو ہے وہ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں، آپ یقین کریں کہ میرا تعلق جو ہے وہ پیدائشی در اہل بیت سے میں وابستہ نہیں تھا، اور مجھے اللہ نے سعادت حاصل کی ہے میں اور میری بیگم کو گزشتہ 4 برس سے، کہ یہ ہم جو ہیں وہ اس مسلک پہ آ گئے ہیں، اور ہم اس در پہ آ گئے ہیں، در اہل بیت پہ جو ہمیں پہلے آ جانا چاہیے تھا. اور صرف اسی وجہ سے ہم اس در پہ آئے ہیں کہ ہم نے یہ حالات دیکھے ہیں. ہم نے تاریخ کے اوراق پلٹے، لیکن تاریخ کے اوراق ورقوں میں جو ہمیں بہت کنفیوز کیا گیا، ہمیں جو ہے وہ کبھی کچھ کہا گیا کبھی کچھ کہا گیا. لیکن یہ جو حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ، اس کو دیکھ کے ہم اس در پہ آئے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ذرا روشنی ڈالیں اس پہ کہ وہ کون مخلوق ہے، یہ کون سی مخلوق ہے کہ جو سپہ صحابہ کا اپنا دم بھرتے ہیں، صحابہ کی ریٹ لگاتے ہیں، لیکن وہی لوگ جو ہیں وہ جا کے دوسرے ملکوں میں، شام میں، عراق میں، اور دوسرے یمن میں اور ایجپٹ میں جو ہے وہ جا کے صحابہ کرام کے، اور پاکستان میں بھی صحابہ کرام کے مزاروں کو، آل رسول کے مزاروں کو ڈھاتے ہیں، اور ان کی قبروں کو جو ہے وہ کھود کے ان کے عزد خاکی کو جو ہے وہ جسد خاکی کو قبروں سے نکالتے ہیں اور پھر ان کی بے حرمتی کرتے ہیں. یہ تو کوئی مسلمان تو سوچ ہی نہیں سکتا اس قسم کا کام کرنے کے لیے. جو صحابہ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا تارا تھے، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی کہ یہ صحابی رسول جو ہیں اویس قرنی، یہ جنگ صفین میں علی کی طرف سے جو ہے وہ جنگ کریں گے معاویہ سے، یہ شہید ہوئے. یہ صحابی رسول جو ہیں شہید ہوئے. میں نے خود یہ ہسٹری پڑھی ہے کہ جنگ صفین میں معاویہ کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں یہ صحابی حضرت اویس قرنی. یہ بات بالکل اٹل ہے اور یہ بات بالکل سچ ہے، اور اس بات کے لیے میرے پاس دلائل موجود ہیں اور میرے پاس تاریخی حوالے موجود ہیں کہ حضرت اویس قرنی معاویہ کی فوج کے ہاتھوں جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں. مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے، اور یہ وہ واحد صحابی تھے جن کے لیے مولا علی علیہ السلام نے جو ہے وہ انتظار کیا ہے ان کے شامل ہونے میں.
اور میں بالکل تو حافظ صاحب آپ نے اپنی بات کا جواب اس میں خود ہی دے دیا نا کہ کیوں انہوں نے روزہ کھودا ہے. ایکسپلین کریں کہ یہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ان کے مزار کو جو ہے وہ اس طرح سے سبوتاش کیا گیا. بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں آئے, کال کی, اور آپ نے بہت اچھے اور اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا. تو ہم بہت شکریہ آپ کا ایک مرتبہ پھر ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. تو ہم ابھی آپ کو آپ کا جواب دیتے ہیں. اچھا, ہم ایک اور کالر ہیں, ہم اپنے کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ. کون صاحب کہاں سے؟ ہماری بہن کو بھی میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. جی میں نے اس بھائی کی باتیں سنی, بہت دل خوش ہوا. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں نے شروع سے جی آپ کا پروگرام دیکھا, بس اسی لیے تمنا چاہی کہ بھائی کو سلام کروں. بہت شکریہ. انہوں نے جو در اہل بیت کو پکڑا ہے, یقین مانیں کہ یہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہے, بالکل حقیقت پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو وہاں روضہ صحابی رسول جناب اویس قرنی اور جناب ہمارے یاسر میں لے کے جائے. مجھے اللہ پاک نے توفیق دی تھی فیملی کے ساتھ میں ہو کے 2-3 دفعہ. اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو لے کے جائے. اور یہ جو تکفیری اور یہ یزیدی جو ہے نا, یہ وہی ہیں جو ہندا کی نسل سے چلے آ رہے ہیں, جنہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. وہی لوگ ہیں میرے بھائی. یہ باتیں سب عوام کے سامنے ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ یزید کیا تھا, اس کے باپ نے کیا کیا, اور یہ کون سی نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں. کیونکہ جب ہم مجلسیں سنتے ہیں یا امام بارگاہوں میں یا مسجدوں میں سنتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا جی, یہ جنگ کیسے ہو سکتی ہے جی, یہ ایسے واقعے کیسے ہو سکتے ہیں. لیکن آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ تکفیری, یہ یزیدی پوری دنیا میں قبروں سے ان صحابہ کرام کو, بزرگان دین کو نکال کیا کر رہے ہیں, اور زندہ لوگوں کی کو جلا کے کیا کر رہے ہیں, ان کی کھوپڑیوں سے کیا کر رہے ہیں. تو میرے بھائی آپ کے لیے بہت سی دعائیں, بہت سی تحقیق ہے آپ کے پاس. یہ 2 باتیں جو آپ نے کی معاویہ بن ابو سفیان کے بارے میں, یہی آپ کے لیے بہت ہے کہ جناب اویس قرنی کی جو شہادت ہے وہ معاویہ کے ہاتھوں ہوئی ہے. یہ آپ بہت بڑی تحقیق ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ پاک آپ کو ہمت دے, ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے. پاک پروردگار آپ سب دے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ نے اپنا نام نہیں بتایا, ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے, بہت شکریہ. اور میں چلوں گا حافظ عثمان صاحب کی جانب کہ آپ نے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ, جناب اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا, اور ان کے حرم کی جو ہم نے لاسٹ ویک خبر آپ سے شیئر کی تھی اس کے اوپر گفتگو کی. دیکھیں اویس قرنی کا جہاں تعلق ہے, بیسکلی یہ بمبئی عشق ہے, کیونکہ جناب اویس قرنی کا جو نام ہے نا, یہ شیعہ سنی دونوں طرف جناب اویس قرنی کی صحابیت میں کوئی وہ نہیں ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کو سب مانتے ہیں. تو اب آپ نے کہا نا کون لوگ ہیں, کون سی قوم ہے جو ان کے حرم کے اوپر حملہ آور ہے اور انہوں نے کیوں گرایا, تو آپ سمجھ جائیں سیدھا جواب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیسکلی دشمن رسول کے ہیں. کیونکہ دیکھیں دوست کا دوست ہوتا ہے نا, تو ان کے دوست پہ حملہ کرنے کا مقصد کیا ہے, ان کے حرم پہ مقصد کیا ہے کہ آپ کا بس رسول کے حرم پہ نہیں چل رہا, تو آپ نے ایسے لوگ ڈھونڈے جو کہ ان کے ساتھ بہت مخلص, بہت سنسیئر رہے ہیں, ان پر جانے دیے, تو آپ ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے. تو مین مقصد یہ ہے, میں یہی آپ سے بیان کرنا چاہ رہا تھا. اور آپ نے اپنے سوال میں بھی جو آپ نے اپنی بات کی ہے حافظ صاحب, اس میں بھی آپ نے یہ کہا کہ آپ نے بتایا کہ کہاں شہید ہوئے, کس طرح شہید ہوئے. تو بیسکلی شہادت کا سبب ہی یہ ہے نا کہ بیسکلی ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ زبردست قسم کے عاشق رسول ہیں. تو یہ حملہ حریم رسول پر حملہ ہے بیسکلی. تو یہ تھا, یہ اس کا معاملہ ہے. اور وہی والی بات کہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے علم, تو معاملہ یہ ساری جڑ جتنی دہشت گردی ہے اور جتنی تکفیریت ہے اور یہ جو بھی ہے, صرف تعلیمی کمی اور جہالت سے ہے کہ انہوں نے کبھی اسکول مدرسوں کس چیز کی شکل نہیں دیکھی, ان کو برین واش کرتے ہیں. وہ مدرسے نہیں ہیں. بیسکلی مدرسہ جو ہوتا ہے, لیکن ان کے لیے تو ہے نا کہ ہم گئے تھے مدرسے, وہاں پہ جو تعلیم دی گئی ہے وہ انہیں یہی برین واش کیا گیا ہے. وہی تو میں جی ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو مدرسہ ہے اس کو انہوں نے ایک ایسی پوزیشن میں لا کے ڈال دیا کہ اب مدرسے کے نام سے لوگوں کو خوف آتا ہے کہ اپنے بچے کو مدرسے بھیجیں. حالانکہ یہ وہی مدرسہ تھا جس نے آج تک ہمارا مکتب سینہ بسینہ آگے چلتا ہوا ہے, اور اس میں دینی تعلیم ہر چیز دینی دنیاوی سب پہلے اس میں پڑھائی جاتی تھی. پھر اس کی 2 برانچز کر دی گئیں کہ جسے دنیا پڑھنی ہے وہ ادھر آ جائے, دین پڑھنا اس میں آ جائے. اور اس کو ابھی ذبح حالی کا شکار یہ ہوا کہ اب مدرسہ باقاعدہ دہشت گرد بنا رہا ہے. سارے مدرسے نہیں ہیں,
بہت اچھے اچھے مدرسے آج بھی ہیں تقریباً بہت زیادہ اچھے. تر مدرسے جو ہیں وہ ہاں کی مگر جو ان کے انڈر میں چل رہے ہیں، جو بالکل. تکفیریت کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو نہیں دیکھتے شیعہ سنی کیا ہے، جس کو جو ملتا ہے بس انسان ملے وہ اس کو مار ڈالتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اور وہاں اس میں سے چھوٹے چھوٹے بچے جن کی پراپر علم حاصل کرنے کی ایج ہے وہ بچے یوز کیے جا رہے ہیں، تو وہ بچے جاتے ہیں مدرسے اسی لیے جاتے ہیں نا کہ ہاں شاید ہمیں کوئی تعلیم ملے گی، تو انہیں وہ تعلیم کیا دی جاتی ہے، وہ رانگ ورڈز میں تو دیا اس میں جاتا وہی ہے. والی بات نا کہ ان کے ماں باپ کو بیسکلی باشعور ہونا ہوگا. بالکل ان کے ماں باپ کے اندر اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ یہ پتہ لگا سکیں، اس چیز کو سمجھ سکیں کہ وہ اپنے بچے کو بھیج کہاں رہے ہیں، کس کے ہاتھ میں بھیج رہے ہیں، کس نیٹ ورک میں ڈال رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، کیا کر رہے بالکل. ہیں. ماں باپ بچہ کا بھیج دیتے باشعور ہیں، بننا بہت ضروری ہے جب وہ کیونکہ بڑا ہو آج کل جاتا اس ہے، ملت کی ہاں جو ہے وہ ضرورت ہے. ضرورت ہے. جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، وہ برین واش ہو چکا ہوتا ہے، وہ بالکل. دوسرے ملک بھاگ جاتے ہیں لڑنے کے لیے، تب رو رہے ہوتے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں. آج کل خبریں آ رہی نا کہ جی جی احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو شام سے بلاؤ. بالکل یہ ہے ہمارے بچوں کو شام سے بلاؤ. کیوں بلاؤ؟ پہلے کہاں تھے؟ کیوں بھیجا تھا ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں؟ بالکل. ناظرین ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے. ایک بریک پہ.